جناب توفیل چترویدی کی میں چیزیں سن رہا تھا، ان کے ولاگ دیکھ رہا تھا، ان کے خیالات سے میں کسی حد تک آگاہ تھا اور میں امپریس بھی تھا۔ ایک دن توفیل صاحب نے مجھے دعوت دی کہ میں ان کے شو میں حاضر ہوں، اور پھر میں نے تھوڑا سا گوگل کیا تو مجھے پتہ چلا بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ توفیل صاحب تو بہت عمدہ اردو کے شاعر ہیں۔ ریختہ میں ان کی کچھ غزلیں نظر آئیں، میں نے پھر ذکر کیا، کہنے لگے وہ ذرا کمزور والی غزلیں ہیں۔ اب جب میں نے توفیل صاحب سے باتیں کی اور تو مجھے اندازہ ہوا کہ اردو ادب، ہندی ادب اور دنیائے ادب میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پیشے کے اعتبار سے سونار ہیں اور اپنے پیشن کے اعتبار سے شاعر، ادیب اور کھوجک ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ ان سے بڑی بہترین شخصیت ہی کوئی نہیں جن سے میں باتیں کر سکوں کہ بھارت میں اردو کا جو کولونیلزم ہے، میں اس کو یوں کہوں گا، جو کالونائزیشن ہے، یا اردو کا جو فیوچر ہے، یا جو اردو بھارت کی زبان ہے، وہ کیسے ایلیٹ کی زبان بن گئی، مسلمانوں کی زبان بن گئی۔ یہ ساری باتیں ہم توفیل صاحب سے کریں گے۔ میرے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں، خوش قسمتی ہے ہماری، توفیل چترویدی صاحب۔ بہت بہت سر دھنیہ واد، بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں جو میں نے ریسنٹلی ڈسکور کیے، تو میں تو سمجھا کہ آپ سے بڑا ایسٹ ہی کوئی نہیں جن سے ہم سیکھ سکیں، اور پھر یہ جو اردو ادب، ہندی ادب کا جو بیڑا ہے اس کو ہم آگے لے کر جا سکیں، بھلے سے یہ بیڑا پار ہو یا نہ ہو، مگر اس کو آگے لے کر جانے کی کوشش تو کی جائے۔ تو سر یہ بتائیے کہ آپ کے بہت سارے پہلو جو آپ کے فینز ہیں ان تک پہنچے ہی نہیں۔ جی 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 میرے استاد کا ایک شعر چشمہ نور صاحب کا مجھے یاد آتا ہے، جی، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ تو میری وہ حالت ہے۔ بہرحال بڑا کرم آپ کا کہ آپ نے اپنے سنجیدہ اور بڑے کام، بڑے ڈائس پر، بڑے اسٹیج پر مجھے دعوت سخن دی کہ میں اپنی بات کر سکوں۔ اور میری حالت یہ ہے کہ میں آج بھی میرے نام کے ساتھ توفیل ہے۔ کئی بار لوگ، جو میں نیشنلسٹ ہوں، رائٹسٹ ہوں، تو لوگ بڑے مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں اور گالی والی بھی وقت دیتے ہیں کئی بار لوگ کہ توفیل کیوں، اور یہ ایسا اور ویسا۔ مگر صاحب عشق ہے، کیا کیجئے، اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس سے انحراف نہیں کر سکتے، آپ اس سے مکر نہیں سکتے کہ شاعری کے تئیں اگر ہم بات کریں، اور اس پورے مہادویپ میں، یعنی میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش سب کو جوڑ لیتا ہوں، ساری زبانوں کا تقریباً مطالعہ میرا ہے۔ غزل سے بہتر صنف سخن نہیں ہے، شاعری کے لیے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، یہ بیسٹ ہے۔ یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، زندگی کے جتنے نزدیک اور جتنی خوبصورتی سے بات کرتی ہے۔ مطلب ایسا آدمی جو ناپسند ہو، میں شخصی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، شاعری کے اعتبار سے بھی، منور رانا کا کئی بار تذکرہ ہوتا ہے، مجھے وہ شاعری کے حوالے سے پسند نہیں آتے۔ نثر میں وہ کوشش کرتے ہیں مشتاق احمد یوسفی سے اڑ کے پڑھنے کی، ان سے آگے بہتر جانے کی، تو مشتاق صاحب ایک ڈھیلے سے 2 چڑیاں مارتے ہیں تو یہ 3 چڑیا ایک چکر پڑ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ پھڑ پھڑا کے رہ جاتا ہے معاملہ۔ شاعر وہ آجمی ہیں، مگر ان کا ایک شعر دیکھیے، کئی دن سے اسے دیکھا نہیں ہے، کئی دن سے اسے دیکھا نہیں ہے، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بھائی کیا بات اب کیجئے صاحب، یہ شعر بڑا ہے، اب اس کی جوڑ میں اگر نہیں آ رہا کچھ تو اب کیا کریں، جبریا کسی کو کیسے بناتے ہو؟ تو وہ ایک معاملہ ہے کہ ایسا مجھے کہنا پڑتا ہے۔ آپ نے مجھے اجازت دی تو میں شروعات سے پہلے بات کرنا چاہوں گا۔ پہلے آپ کا سوال سن لوں، پہلا سوال، اس کے بعد میں جی پہلا سوال چلیے میں اب یوں ریفریز کرتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں وہ شاید نہیں جانتے، جو آپ نے بات بھی شروع کی کہ ونے چترویدی کیسے توفیل چترویدی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ میرا تخلص ہے، اور کیسے مجھے ملا مجھے دھیان نہیں ہے۔ میرے خیال سے میں جب 10ویں میں پڑھتا تھا تو میرے کسی دوست نے مجھے 10ویں یا 11ویں میں یہ تخلص دیا، اور اس سمے شاعری کی سمجھ کم تھی، ایسا تھا کہ لگتا تھا تخلص رکھنے سے ہم شاعر بن جائیں گے، اور
पढ़ते थे, मैं नैनीताल का स्टूडेंट हूँ, वहाँ लाइब्रेरी में एक अखबार आता था, रोता पीटता सा अखबार था, चाहे 6 या 8 पन्ने का पतला सा। उसमें एक गजल छपा करती थी। काशीपुर के एक शायर थे, ऐखर काशीपुरी, भगवती प्रसाद भटनागर ऐखर काशीपुरी, बड़ा शायर था। अगर उसका कलाम सामने आता तो ये जोश और इन लोगों के हम पल्ला बैठता, बड़ा शायर था। मगर बहुत सारे हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे वाला हाल उनका, वो सामने नहीं आ पाए। बहुत उम्दा शेर, खतात का, रुबाई का, इसका उसका। तो वो असातिज़ा की गजलें उसमें इंतखाब करके, साप्ताहिक आता था, ये हफ्ते में छपता था, उसमें वहां से ये शौक शुरू हुआ। और फिर सुनगुन, थोड़ी शुद्ध बोध, ये वो लोगों से मिलना जुलना, टक्करें खाते हुए धीरे धीरे। और ये एक ऐसी चीज है, मैं वो वही बात कह रहा हूं कि वो जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। गजल में जो खूबसूरती है, और जो हिंदी में एक लफ्ज है अर्थ विस्फोट, कि एक जैसे वो रॉकेट चलता है, आसमान में जाता है ऊपर, और दूसरा मिसरा ऐसा होता है कि धड़ाम से एकदम से रोशनी कर दे, उजाला दूर तक मिल जाए। गुजारा दिन किसी सूरत से हमने, मामूली बात, गुजारा दिन किसी सूरत से हमने, मगर अब शाम होती जा रही है। अभी जो एक घनघोर उदासी इसमें एक दूसरे मिसरे में है कि मीलों तक स्याही फैली हुई है, कोई रोशनी की किरण नहीं। वो जो एक लहजा है, और संस्कृत में एक बहस रही है कालिदास में और भभूति में कि रसराज कौन सा है, जो रस है 9 रस, इनमें सबसे अच्छा कौन सा। तो कालिदास श्रृंगार के उस्ताद हैं, उनका सदैव कहना था। तो भभूति का कहना था कि रसराज तो करुण रस है, दर्द ही है सबसे बड़ी चीज। तो गजल में उसका खासा है, जिस सलीके से वो इंसानी दर्द को बयान करती है, उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई ढंग ही नहीं है उससे आगे बढ़ के जाने का, उससे उड़ के पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं है। तो वो एक इश्क है जो आज भी बरकरार है। मैं राइटिस्ट मुहिम में जो लोग हैं उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट कैनन्स में से शुमार किया जाता हूं, मगर शायरी के लिए कहूंगा कि साहब वो गजल है, हावी है, वो गालिब है, उसका कोई मैच नहीं है। तो इसीलिए वो तखल्लुस मेरे साथ है। शेर भी कहें, मैंने थोड़े बहुत कुछ काम किया है, ऐसा ही है, कोई खास नहीं मगर किया है। जी, गजल के साथ आपका इश्क जो है वो लाजवाल किस्म का है, और आप मेरी तरह नेशनलिस्ट भी हैं, भारतीय सिविलाइजेशन के आशिक भी हैं, और इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। तो क्या बनी फिर कि जो ज़ुबान उर्दू भारत से फूटी, भारत से जिसने जन्म लिया, वो अब जैसे यूं लगता है कि भारत की ज़बान ही नहीं है। क्या ये तासर आपको भी मिलता है? आप बात ठीक कह रहे हैं। मैं कुछ चीजें आपसे बात करना चाहूंगा। उर्दू बेसिकली जबान का नाम ही नहीं है। ये एक जो कहते हैं ना लश्कर बन गए, ये सब फालतू की बात है। एक बात है, मैं एक आर्टिकल के कुछ पार्ट्स पढ़ रहा हूं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि 18वीं सदी में पुराने जमाने की असली हिंदी या हिंदवी उस वक्त उर्दू बन गई जब मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि वो अपने वक्त की प्रचलित हिंदी की राह से हटकर एक भारी भरकम फारसी युक्त भाषा अपनाएंगे, और ये भाषा हिंदुस्तानी मुसलमानों की पहचान बन गई। हम लोग इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि जिस जबान को आज हम उर्दू कहते हैं, पुराने जमाने में उसी भाषा को हिंदवी, हिंदी, देहलवी, गुजरी, दक्कनी और रेख्ता कहा गया, और ये इसी क्रम में आती रही हैं। ये हिस्ट्री है। इस भाषा का जो रूप दक्कन, दक्षिण, और ध्यान रहे दक्कन का मतलब साउथ इंडिया नहीं है, गुजरात है। दक्कन ये गड़बड़ ढंग से है लिखा जाता था, बोला जाता था। उसे 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच दक्कनी ही कहते थे, और उत्तर भारत में एक बड़े समय तक रेख्ता और हिंदी दोनों ही इस भाषा की हैसियत के लिए इस्तेमाल बाद में हुए, मगर पुराना। मैं जब मेरे जद्दे अमजद, मेरे पूर्व पुरुष हजरत मुसफ़ी, मैं उनके खानवादे का हूं, उनका गुलाम, इब्ने गुलाम हूं, उनके यहाँ ये इस्तेमाल होता है। उनका पहला दीवान 1752 में है। 1785 में उनके पहले दीवान में मुसफ़ी फारसी को ताक पे रख
اب ہے اشعار ہندوی کا رواج، یہ ان کے یہاں شعر ہے. پھر 1780 میں یہ استعمال کرتے ہیں، البتہ مصطفی کو ہے ریختے میں دعویٰ، یعنی کہ ہیں زباں اردو کی وہ زبان کے. اردو کی زبان کے یعنی زبان اردو نہیں ہے. اردو کس کو کہا جا رہا ہے یہ الگ، اور اردو یہاں میسکولن کہا گیا، زبان وہ فیمنن بھی نہیں کہا گیا. یہاں اردو کا مطلب ہے شاہجہاں آباد کا شہر، قلعہ معلیٰ فصیل بند دلی، یہ اس معنی میں ہے. یہ ریختے کا جو اردو ہے مصطفی اس میں نئی نکالی ہیں ہم باتیں ہزار ہم نے تو. اس لینگویج کے لیے وہ کہتے ہیں واقف نہیں زبان سے اردو کی تس پہ آ، کیا کیا عزیز کرتے ہیں اشعار کا گھمنڈ. یہ اردو کا مطلب دلی کا جو قلعہ ہے، فصیل بند شہر ہے، شاہجہاں آباد ہے، اس میں بولی جانے والی زبان، اور اچانک نہیں بنی ہے، یہ لشکر سے نہیں بنی ہے، یہ اس پورے نارتھ انڈیا میں بولی جاتی رہی ہے. اردو کا زبان کے طور پہ استعمال 18ویں شتابدی کے آخری 25 برسوں سے پہلے کہیں نہیں ملتا. یہ زبان اس سے پہلے کبھی برتی ہی نہیں جاتی. ہابسن جابسن کے جو لیکھک ہیں، انہوں نے 1560 کا ایک حوالہ اردو بازار کے سلسلے میں کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اردو کا آگمن بابر کے ساتھ ہوا، اور بابر کی لشکرگاہ کا نام اردو مولا تھا، اور یہ بھاشا جو اس لشکر کے آس پاس پیدا ہوئی وہ زبان اردو مولا کہلائی. اب اس میں گڑبڑ کیا ہے کہ بابر کبھی دلی میں لمبے وقت تک رہا ہی نہیں، دلی میں رہا ہی نہیں، وہ پانی پت میں تھوڑے سے وقت کے لیے آیا تھا. اس سے پہلے اس علاقے میں زبان تھی. بابر کا اس کے لشکر سے دلی کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ آج یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے اکبر دلی میں کبھی نہیں رہا، بابر دلی میں کبھی نہیں رہا، اس کا کچھ مطلب نہیں. اچھا، میں 1807 میں انشاء اور خطیل نے دریائے لطافت میں لکھا ہے کہ مرشد آباد اور عظیم آباد کے لوگ، یہ بنگال بہار، اپنے حسابوں اردو کے اہل زبان ہیں اور اپنے شہر کو اردو قرار دیتے ہیں. جسے آج ہم اردو کہتے ہیں، یہ اردو زبان نہیں، اس سمے علاقے کی بات تھی. 19ویں شتابدی کے آخری دشک تک لکھے گئے اردو شبد کوشوں میں اردو کا ارتھ شہر شاہجہاں آباد ہے. زبان کے سلسلے میں کچھ باتیں. 1712 میں شاہ عالم سیکنڈ دلی آیا ہے. اس کی دلچسپی، دربار کی زبان تو فارسی تھی، مگر یہ شاہ عالم چونکہ الہ آباد میں بہت رہا تھا اور اسے ہندی سے لگاؤ تھا، اور وہ شاعری بھی ہندی میں کرتا تھا. اس کی اپنی جو کتاب ہے عجائب القصص، جو پوری نہیں کی اس نے، وہ اس کا نام ہندی میں لکھا گیا ہے. پھر بھی جو بچا ہوا ہے وہ کچھ 600-700 پیج ہے. اس کے حساب سے یہ زبان نہیں ہے، علاقہ ہے. اور اردو جسے آج ہم کہتے ہیں، اس سے پہلے ہندی موجود ہے، اور یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، ایک ہی بھاشا کے دو نام ہیں جو الگ الگ وقتوں میں آئے ہیں. یہ بھاشا کی جو ساہتک حیثیت ہے وہ نارتھ میں نہیں بنی ہے، یہ دکن یعنی گجرات میں بنی ہے. ولی دکنی اور یہ سب لوگ ہیں ان کا. اور اردو کا مطلب کبھی لشکر اور جھنڈ اور یہ سب کبھی نہیں رہا ہے. بعد میں انگریزوں کے کرتب ہوئے، جس کی وجہ سے ہندوؤں کے لیے ہندی اور مسلمانوں کے لیے اردو. یہ جملہ ہے، ہندی بھی کو میں پوری طرح سے ہندوؤں کی سمپتی قرار دیتا ہوں، جان گلکرسٹ، اور اسی لیے میں نے ہندوستان کی اسے پراچین بھاشا کے سلسلے میں استعمال کیا ہے. یہ وہ بھاشا ہے جو ہندوستان میں مسلم آکرمن سے پہلے پرچلت تھی، یعنی اس کا اسلامیوں کے حملے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. ہندوستانی ایک نئی بھاشا، یہ بھی اسی کرم میں آئی ہے. 1798 میں وہ کہتے ہیں گلکرسٹ کہ انت میں یہ ہوگا کہ ہندو لوگ نیچرلی ہندی کی اور جھکیں گے اور مسلمان انیاسی عربی اور فارسی کا سمرتھن کریں گے. اس طرح دو شیلیاں جنم لیں گی. میر امن کی کتاب قصہ باغ و بہار میں وہ جس زبان کی بات کرتے ہیں اس کا نام ہندی اور ہندوی ہے، اور خود بھی ہندی لکھتے ہیں اس کو. یہ لینگویج جسے بعد میں کھڑی بولی کہہ دیا گیا، ہندی کہہ دیا گیا، یہ بیسیکلی اردو کی ماں ہے. اردو سے مطلب یہاں پھر نویدن کر دوں کہ بھاشا ایک ہی ہے، اس کے کریا پد ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مگر بعد میں محاورے کے سلسلے میں گڑبڑ کر دی گئی. اور ہوا کیسے؟ یہ محمد حسین آزاد 1727 یا 1728 کی پیدائش ہے، اور 1778 میں اور 1788 میں پردہ فرما گئے. انہوں نے، ان کی کتاب ہے سرسخ دیوانہ، اس میں
अजय चंद भटनागर जिन्होंने मिस्ल खालिक बारी लिखी, ये 1550 की किताब है। टेकचंद बहार 1766 की में इनकी डेथ हुई है। बुद्ध सिंह कलंदर जो 1770 और 1780 के बीच में जिनकी डेथ हुई है। टीकाराम तसल्ली 1780 के आसपास। कांजीमल सभा ये 1780 के आसपास हैं। जसवंत सिंह परवाना 1813 में इनकी डेथ हुई है। वृंदावन खुशगो, राजा रामनारायण मौजू, राजा कल्याण सिंह आशिक, राजा रामकिशन दास, हो जाने कितने लोग हैं। इनमें से एक का जिक्र मौलाना आजाद मोहम्मद हुसैन आजाद ने नहीं किया। मीर तकी मीर ने शोरा का नाम लिखा, एक हिंदू शायर नहीं दिखाई दिया उन्हें, सिंगल नहीं, किसी का कोई जिक्र ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया? मौलाना हाली मुकदमा शेर व शायरी, ये आबे हयात के बाद सबसे ज्यादा चर्चित किताब है। इसमें 18वीं 19वीं शताब्दी के उर्दू शायरों को शेर तो मिलते हैं, मगर हिंदू शायरों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दयाशंकर नसीम का जिक्र बिल्कुल सरसरी तौर पे। दयाशंकर नसीम जैसा आदमी अगर मौलाना अल्ताफ हुसैन अली को सरसरी तौर पे जिक्र के लायक मिलता है तो फिर क्या कहिए। मौलाना सैयद अहमद देहलवी फरंग आसफिया के जो 1901 में प्रकाशित हुआ है, उसकी समीक्षा लिखते हुए हाली ने लिखा है कि उर्दू का लक़ब लिखने योग्य होने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। एक तो लिखने वाला दिल्ली का हो, यानी दिल्ली से बाहर उर्दू नहीं होगी। दूसरी एक डिक्शनरी लिखने वाला शरीफ मुसलमान हो, नजीबुत तरफैन चाहिए इसके लिए भी, जमाना नहीं चाहिए। और खुद भी दिल्ली में उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, हिंदुओं की हालत उर्दू या मोहल्ला को मादरी जबान नहीं बनने देती, वो शरीफ रही है। ये अभी इसके बाद शिबली हिंदू खुले दिल से मानते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं को स्तरीय मुहावरेदार उर्दू पर अधिकार प्राप्त है। उर्दू हिंदुओं में बहुत से खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं जो उर्दू भाषा की तरक्की के लिए प्रयास करते हैं। 19 अक्टूबर 1912 को जो गजट छपा है, मुस्लिम गजट लखनऊ से, उसमें कहते हैं कि कहा जाता है हिंदू हमारी कौमी जबान उर्दू को मिटा रहे हैं। लेकिन कैसे? क्या इस तरीके से कि उर्दू जबान के उम्दा से उम्दा मैगजीन और रिसाले, अदीब और जमाना हिंदू निकाल रहे हैं। उर्दू मुसन्निफीन की कदर अफजाई करके बहुत से नए इंशा पर्दास उर्दू के तैयार कर रहे हैं। क्या इस तरीके से ममालिक मुत्तहिदा के काबिल हिंदू इंशा पर्दाजी में मुस्लिम इंशा पर्दाजों के दोष बदोश चल रहे हैं? जमाना के औराक पलटते हुए मैंने 12 हिंदू मजमून निगारों को रश्क की नजर से देखा, मगर वो फरमा रहे हैं, वो शिबली खुद कह रहे हैं कि उर्दू के लिए हमारी कौमी जबान, या हमारी क्या होता सर? आप खुद तय कर रहे हैं कि जबान सिर्फ मुसलमान की है, तो फिर कैसे बनेगी बात? आप खुद ऐसा काम कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के रतननाथ शरशाह, त्रिभुवननाथ हिज्र, दुर्गा साहेब सुरूर, ज्वाला प्रसाद बर्क, विश्व नारायण अब्र, विनायक प्रसाद तालेब, ब्रजनारायण चकबस, शंकर दयाल फरहत, सूरज नारायण मेहरा, लाला श्रीराम जैसे जाने कितने लोग हैं, मगर अब सबको आप इग्नोर करेंगे तो कहां तक कोई दरवाजे पे एड़ियां रगड़ेगा, कहां तक लोग सरमारी करेंगे? तो कुछ तो अंग्रेजों का करम कि उन्होंने वो जबान जिसका जो बिल्कुल एक तार में पिरोई हुई है, हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू सब एक ही जबान के नाम है, उसमें कुछ लोगों से काम करा के हिंदी के लिए अलग रास्ता खोल दिया, उर्दू के लिए रास्ता खोल दिया। चलिए वहां तक हुआ, स्क्रिप्ट अलग कर दी, जो कुछ भी हुआ, मगर कुशादा दिली तो चाहिए, दिल खुला तो होना चाहिए। राहदारी में बैठा के रखेंगे तो कब तक लोग बैठे रहेंगे? बारादरी में घुसने ही नहीं देंगे, बाहरी कड़ पर रखेंगे तो कब तक ये होगा? तो उर्दू बेसिकली इस इलाके की वो जबान है जिसे उर्दू नाम दे दिया गया है। ये लैंग्वेज पुरानी है जिसका इस्लाम के मुसलमानों के हमले से कोई लेना देना नहीं है। जो इब्तिदाई लोग हैं उन लोगों की भाषा आप देखिए, आप उसको और हिंदी को अलग कर ही नहीं सकते। वो दाएं से बाएं लिखे तो उर्दू हो जाती है, बाएं से दाएं लिखे तो हिंदी हो जाती है, बिल्कुल एक ही जबान है। मगर दिल्ली में मुशायरा हो रहा है, कोई करे, उर्दू एकेडमी करे, कला बादशाह कराए, जो भी कराए, आप किसी को आने ही नहीं देते।
केवल जो मिर्जा है वही आएगा, तो साहब ये कैसे चलेगी? तो इसके लिए जिम्मेदार खुद लोग हैं, उर्दू वाले, जिन्होंने इसकी शक्ल ही अलग नहीं बनाई, इसके लिए जहनियत भी अलग तय की, और इससे नुकसान हुआ। आखिर कोई सबब तो होगा कि इतनी रिच कल्चर के इलाके की जबान सिर्फ मुशायरे की जबान बन के रह गई। जो शायरी नहीं करता वो इस जबान से कोई ताल्लुक नहीं उसका, और उसका सबब यह है कि आप उसको इससे आगे जाने नहीं देना चाहते। जिंदगी के जो काम हैं, आखिर साइंस क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती उर्दू में? मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? जिस अंग्रेजी में आज ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, उसकी ओरिजिनल तो लैंग्वेज ये भी नहीं है, अंग्रेजों ने उठाया ना, तो आप क्यों नहीं करने देना चाहते? बल्कि आप डूज और डोंट्स तय कर देते हैं कि ये किसकी किताब है, जलील मानकपुरी साहब की, जिन्होंने जिन मतलूकात तय कर दिए कि ये तर्क है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये नफीस नहीं है, ये बलीग नहीं है, ये फलाना नहीं है। अब इस तरह से लैंग्वेज एनरिच होती हैं, आपके पास इस्तेमाल करने के लिए लफ्ज ही नहीं है, दूसरे से लेने नहीं, तो सिकुड़ की तरह ही जाएंगे। तो ये एक मुश्किल है जी। बड़ी गंभीर बातें हैं और बड़ी ही इन डेप्थ ये सिचुएशन है जिसको समझना चाहिए हमें। तो फैल साहब, आपने बात की कि उर्दू को एक तरह से इन्होंने उर्दू पर अजारादारी कायम कर ली और किसी को घुसने नहीं दिया और दहलीज पे बैठा दिया। यानी फिर तो यही मतलब है कि उर्दू को मुसलमानों की एलीट ने अपने साथ ही एफिलिएट कर दिया। लेकिन क्या ऐसी कोई सूरत बनी या बन सकती है कि भारत की इस भाषा को, जिसका इनफैक्ट इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, खुद जो हिंदू हैं वो इसकी ऑनरशिप लें, मुशायरे खुद करवाएं, इस पे साइंस की किताबें लिखें, और हो सकता है कि उर्दू का जो स्क्रिप्ट है वो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पर्शियन ही रहे, वो देवनागरी में भी चल सकता है, पर्शियन में भी साथ साथ चल सकता है। तो इस सारे गंभीर मसले को आप कैसे देखते हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं, और यहां मैं एक निवेदन करूं, मैंने इतनी जो गुफ्तगू की, इससे आपको एहसास हुआ कि मैं उर्दू स्क्रिप्ट को दाएं से बाएं पढ़ नहीं सकता। उर्दू अदब पर, उर्दू की किताबों पर मेरी पूरी नजर है, सब हिंदी में लिखवाई हुई हैं, जो मिलती हैं वो ठीक है, नहीं तो मैंने लिखवाई, काम किया, इसमें कोई मुश्किल नहीं। बल्कि फारूकी साहब का जुमला, उन्होंने वो आर्टिकल लिख के लाए लंबा चौड़ा, और उन्हें हत्तुल इम्कान कहना था, तो उसे वो खुद अताउल्लाह का मकान पड़ गए। अब बताइए, तो स्क्रिप्ट की चूकों को आप कहां तक जस्टिफाई करेंगे? तो उसको यूं कहते हैं लोग कि ज़हीनों की जबान है, जहानत से पढ़ी जाती है। अब लंगड़े होने को आप कहें कि ये नाच रहा है, कथक करता है, ये कहकर कैसे काम चलाएंगे? स्क्रिप्ट की कमियां हैं, और बड़े बड़े लोगों ने, मंटो ने, और हमारे इस्मत चख्ताई साहिबा ने, और कई लोगों ने इस पर बात कही है। आलिम मासूम रजा साहब ने इस पर कहा है कि स्क्रिप्ट बदल दीजिए, मगर ऐसे बावले लोगों की तरह, कुत्तों की तरह दौड़ के पड़े लोग कि वो पछताए अपनी ये बात कह के। खदावर लोग थे इसलिए उन्होंने परवाह नहीं की, मगर लोगों ने बहुत मुखालिफत की, पब्लिक में उन्हें हूट किया। तो ये एक मुश्किल तो है, क्योंकि जिन्होंने दरवाजा बंद किया है, दरवाजा कुशादा करना उन्हीं को करना पड़ेगा। आप देखिए मुशायरों में, मैं तो अब तो एक जमाना हो गया, पहले गया हूं खूब, हिंदू शोरा हमेशा से थे मगर नहीं बुलाए जाते थे, और राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, और अब बताइए हमें तो गजनबी का हौसला दे, मुसलसल हार से तंग आ गए हैं। नवाज देवबंदी ये मुशायरे में पढ़ रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, लोग उछल रहे हैं। अब इस किस्म के माहौल में कोई संजीदा बात कैसे हो? हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, राहत हैं। हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, पीपल के तले कोई दिखाई नहीं देता। इस किस्म के शेर असलम इलाहाबादी कह रहे हैं। आप ये सब कहने के बाद मैं उन लोगों में हूं, मैं राहत
یہ بات ہے بینیا باغ کے مشاعرے کی بنارس کی، کوئی میرے خیال سے 10-12 ہزار لوگ، بڑا مجمع، اور راحت نے بڑا انٹ سنٹ شعر اور بابری مسجد اور تلواریں نکال لو سڑکوں پہ آ جاؤ ٹائپ کی باتیں کی. مشاعرہ پڑھ کے وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا راحت بھائی، یہ 10,000 لوگوں نے جو تالیاں بجائی ہیں، یعنی 20,000 ہاتھوں نے جو ایک ہنگامہ برپا کیا ہے، اس کے جواب میں آس پاس کے علاقوں میں 20 لاکھ ہاتھ ووٹ نہیں ڈالیں گے بھارتیہ جنتا پارٹی کو. پھر آپ تل ملائیں گے، پھر آپ ایسی باتیں اور کہیں گے اور سیٹیں. آپ یہ چاہتے کیا ہے سب کر کے؟ آپ نے اس وقت پڑھے ایسے شعر، 10-20 ہزار روپے جو آپ کا اس وقت کا پیمنٹ تھا، آپ نے اینٹی کیا، اگلی جگہ چلے گئے. کنوینر کو مزہ آیا، لوگوں نے کہا صاحب انہوں نے بڑا یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کا نتیجہ کسے بھگتنا پڑے گا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی باتیں کر کے آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کم سے کم میں ادب کی بات کر رہا ہوں، ادب کے لوگوں میں اتنی دیانتداری ہونی چاہیے. اچھا شعر، اب یہ شعر ہے یہ لکھنؤ کے نواب آصف الدولہ کے دادا، نام بھول رہا ہوں ان کا، پردہ فرمایا ہے تو 40واں ہے ان کا. دربار میں رام نارائن موضوع ہیں یا کس کا شعر ہے؟ کسی ہندو شاعر کا شعر ہے، اس نے شعر پڑھا ہے. غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانوں پہ کیا گزری. چھتیں پھٹ گئی ہوں گی لوگوں کی، مگر اب اس شعر کو ادب میں داخل نہیں کریں گے، آپ اس شاعر کا ہی کو سرے سے اڑا دیں گے، ہتھے سے کاٹ دیں گے، تو کیسے چلے گا؟ ڈھیروں لوگ ہیں ایسا جنہوں نے کام کیا ہے. لغت کشوری جسے کہتے ہیں، وہ کشوری لال کی لغت ہے، اس کو بھی سسرے کا خطرہ کر دیا، کشوری بنا دیا. تو یہ سب جو باتیں ہیں ان کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے، ادیبوں کو نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کا کام نہیں ہے. اور جو مذہبی لوگ ہیں، جو جماعتی ہیں، جو چاہے کریں، میں اس میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جنہیں ان سے نپٹنا وہ نپٹیں گے، مگر ادب کے لوگ اگر یہ باتیں کریں گے تو سختی ہے. میرے شاگرد ہیں بہت، کئی سارے ہیں، درجن بھر سے زیادہ ہیں. ان میں جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میرے دل کے قریب ہے، ارشاد خان سکندر ہے. میری بیوی کا انتقال ہوا پچھلے برس، تو میرے شاگردوں میں نے صرف اسے خبر کی، اور اس نے 5 منٹ بعد مجھے کال کر کے پوچھا کہ میں باقی بھائیوں کو بتا دوں. میں نے کہا جیسے تمہارا جیو. اگر ارشاد کو میرے گھر آنے سے یہ لگے کہ میں اپنے باپ کے پاس نہیں آ رہا ہوں تو پھر بھوک مرنا چاہیے مجھے، میں کس بات کا عزیز. تو یہ جو ہلکا پن ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ سب کام کیے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری کام ہے کہ دل کھولیے. جیسے سنجیو صراف نے یہ کام کیا، ریختہ اسٹیبلش کیا، اور بڑے بزنس مین ہیں، اربوں خربوں کے آدمی ہیں. ریختہ کے لیے اپنی کمپنی کے CSR بجٹ سے انہوں نے کام کیا. ریختہ ایک امپورٹنٹ ضرورت بن گیا دلی کی. شروعاتی سالوں میں، پہلے دوسرے تیسرے سال کا تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پاکستان سے، دبئی سے، ادھر ادھر سے لوگ پہنچے وہاں اس کو سننے کے لیے، اتنا امپورٹنٹ ایونٹ تھا. اب اس میں طارق فتح صاحب پر حملہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے، اب ہر آدمی کو نہیں روک سکتے، مگر طارق فتح کو بچانے کے لیے پولیس والوں کو اپنی جان داؤں پہ لگانی پڑے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں ہوں، اور سنجیو صراف اور دوسرے کیا نام ان کا، ہمارے جو اس کے ہوتی کرتا دھرتا ہیں جی، فرحت احساس صاحب، فرحت احساس ہیں، یا اور لوگ ہیں، یہ مر نہیں گئے اس سے پہلے. ان کے اوپر سے کچل کے انہیں تو طارق فتح تک پہنچنا چاہیے تھا. اگر شروع ہو گیا تھا تو بیچ میں انہیں آنا چاہیے تھا. یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ جماعت اسلام کا مجمع بنا دیں گے آپ ریختہ کو. کوئی ایسی ذہنیت سے آتا ہے، مگر آپ کی ذمہ داری، آپ اس پر کھڑے نہیں اتریں گے تو کیسے کام کرے گا؟ تو یہ ایک الجھن ہے جو ان لوگوں کو دیکھنی چاہیے. جی، آپ نے ریختہ میں طارق فتح صاحب جب گئے ان پہ حملے کی بات کی، میں نے ریختہ کے کچھ ساتھیوں سے، ان کا نام لیے بغیر کہوں گا، بات کی،
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ طارق صاحب وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کالونائز کرنے والی لینگویج ہے، اس کا کام جو ہے وہ برا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طارق فتح جی نے پرووک کیا اور وہ وہاں پہ ہنگامہ کرنے گئے تھے. آپ اس نیریٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ طارق فتح صاحب سے جتنا میں واقف ہوں اس سے زیادہ آپ واقف ہوں گے. انہیں اس طرح کی بھڑکاؤ باتیں، وہ پریس کے آدمی تو ہے نہیں، اینڈی بینڈی بات کر کے ان کو کیا ملے گا، وہ کیوں کریں گے؟ کسی نے ان سے بات پوچھی، کسی نے مجھ سے، میری ملاقات ان سے جے پور میں ہوئی تھی، تو میں نے بڑے محبت سے بندگی عرض کرتا ہوں، اردو والے ہیں، یو پی سے آئے ہیں، میں نے کہا جی حاضر ہوں. ان سے گھنٹوں میری باتیں ہوئی، انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کہی. لینگویج کے تئیں انہوں نے جو باتیں کہی ان کی اپنی سمجھ ہے، اور وہ زباندار نہیں ہیں. ان کی باتوں سے اختلاف مجھے تھا، کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جے پور میں ان کی چھڑی چھین کے ان کے مارنا شروع کر دوں. اور کسی نے کیا میں نے مان لیا. جو انتظامیہ تھا، جو اس کی ویوستھا کرنے والے لوگ تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ ان پر حملہ ہونے کے ساتھ سنجیو سرافہ کیوں موجود نہیں تھے؟ کیوں انہوں نے حملہ کرنے والوں کے ہاتھ پیر نہیں پکڑے؟ ان کو جگڑ کے جھٹکے سے گرایا کیوں نہیں؟ انہوں نے گارڈز کیوں نہیں بلائے؟ انہوں نے ایسا کرنے والوں کی بڑھیا ٹھکائی کیوں نہیں کی؟ مہمان تھے، مہمان کے ساتھ بے تمیزی بے ادبی کیسے ہونے دی گئی؟ پرووک کرنا، طارق فتح صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ایسا ان کا مزاج نہیں ہے. وہ اپنی بات بیلاگ ڈھنگ سے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب دوسرے کو دیکھ کے، دوسرے کی گراہٹ کو دیکھ کے کان پوچھ لپیٹ کے کرنا نہیں ہوتا. وہ اپنی باتوں کو ہمیشہ، اکیلا آدمی، برف پڑ رہی ہے اس کے باوجود پاکستان ایمبیسی کے سامنے اکیلا آدمی کھڑا ہے برف میں اوور کوٹ پہنے ہوئے، تو وہ پاکستان ایمبیسی پتھر نہیں پھینک رہے. تو ان کے بارے میں یہ کہنا کسی بھی وجہ سے، جو انتظامیہ تھا، جو ویوستھا کرنے والے لوگ تھے، جو آرگنائزرز تھے، وہ کہاں تھے؟ ان کی کتنی چوٹیں آئیں، ان پر کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں دوسرے تو 400 تھے، یہ 4 آدمی تھے. تو طارق فتح صاحب پر اگر 10 چوٹ لگیں تو ان کو 10 لگنی چاہیے تھیں. چوٹیں تو باٹی ہوتی ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ صفائیاں دے رہے ہیں، غلط بات ہے. اس سے پھر وہ ایک طرفہ بات بن جاتی ہے کہ بھئیہ یہ زبان جو ہے دینیات کی زبان ہے، اگر اس کو توڑنا ہے، جو میں سمجھتا ہوں سنجیو صراف کا مقصد نہیں ہو سکتا، تو اس کو توڑنے کے لیے آپ کو اس کا انتظام کرنا پڑے گا. بڑی اہم آپ نے بات کی، ریختہ کا ذکر آپ نے کیا. ریختہ کا کتنا رول ہے اردو کو سیکولر بنانے کے لیے؟ چونکہ ایک بہت پیچیدہ سوال میرے ذہن میں ہمیشہ ابھرتا ہے کہ سیکولرزم کی بات تو بہت کی جاتی ہے، اور خاص طور پر جب ریختہ کے اس ایونٹ کی بات کی جائے جب طارق فتح صاحب پر حملہ ہوا، تو اس میں کچھ بچوں نے کہا جی کہ ہم تو بڑے لیفٹ کے لوگ ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے طارق فتح جی کو، جو کہ خود بھی لیفٹ کے آدمی تھے. تو کیا ریختہ کی کوشش ہے کہ اردو کو دھرم سے نکال کے، مذہب سے نکال کے، اس کو ٹرو سیکولر جیسچر دے سکے؟ یہ باتیں کہنے کے لیے کہہ دے کوئی، مگر سچ یہ نہیں ہے. آخر جو لوگ کام سنجیدگی سے کر رہے ہیں وہ سر فہرست نہ صحیح حاشیے پر تو آنے چاہیے، اس پر کام نہیں کر رہے. بیسیکلی مجھے ایسا لگتا ہے CSR ہندوستان میں، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی، ہر کمپنی کو اپنے پروفٹ کا ایک پرٹیکولر پرسنٹیج سوشل ریسپانسبلٹی کے کاموں میں لگانا ہوتا ہے. تو ریختہ میں انہوں نے اپنی کمپنی کے پروفٹ کو لگا دیا ہے. ساری کمپنی کے لوگ کرتے ہیں، ٹرسٹ بنا رکھے ہیں لوگوں نے اپنی بیویوں کے نام پر، اور وہ اس میں فنڈ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو گلوریفائی کرتی ہیں لیڈیز، یا جو بھی طریقہ ہو. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایک اچھا کام کر بھی رہے ہیں، انہوں نے کتابیں بھی چھاپی ہیں کچھ چیزوں پر، جیسے میں کچھ چیزوں پر معترض ہوں، اور نہ کیول معترض ہوں، جو میرے بس کا ہے اس پہ اعتراض درج بھی کرتا ہوں. اقبال کو ریختہ نے چھاپا ہے، کیوں؟ اوریجنل فاؤنڈر جو ہیں پاکستان بنانے کے، جنہوں نے اس دھرتی کو بانٹا، اور پاکستان کیول ہندو مسلم نفرتوں کی وجہ سے بنایا گیا تھا اور کوئی کارن نہیں تھا. مسلم لیگ نے اسلامی سینٹیمنٹ کو آگے بڑھایا تھا. تو اس سینٹیمنٹ کو کم کرنا ہے تو کم سے کم ایسے لوگوں کو جنہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ جیسی زہریلی نظمیں لکھی ہیں، کوئی بھی پڑھ لے سمجھ جائے گا.
تو اس قسم کی چیزیں تو مت کیجیے. گلوریفائی ان چیزوں کو کیجیے جن کے ذریعے سے آپ روشنی بکھیرنا چاہتے ہیں. یہ بات تو آپ کو طے کرنی ہوگی. پاکستان کے شاعر لینے تو بہت سارے ہیں، بہت اچھے اچھے شاعر ہیں، بہت بڑھیا بڑھیا کام کرنے والے لوگ ہیں. ان لوگوں کی جگہ آپ نے اقبال کیوں پکڑا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ چھاپنا چاہتے ہیں، اقبال کو چھاپنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم یہ مشل برداری مت کیجیے، جھنڈا برداری مت کیجیے، یہ کہ ہم سیکولر ہیں، یہ نعرہ مت لگائیے. آپ کے کام بتاتے ہیں کہ آپ اسے نہیں ہیں. اقبال چیئر بنا رہے ہیں، آپ اقبال پر سیمینار کر رہے ہیں اور جھوٹ سچ بولے جا رہے ہیں. اقبال جناح کو ابھی میرے پاکستان سے میری بہن ہے بڑی، بہت بہت پیار کرتی ہے مجھ سے، میں بھی بہت ادب کرتا ہوں ان کا. اور وہ وہاں MQM سے MP ہیں. وہ کچھ سال پہلے آئی تھی، ایک فنکشن میں بیٹھی ہوئی تھی ہوٹل میں، ہم سب بیٹھے تھے، ان کے بڑے بھائی بھی تھے. انہوں نے کہا کہ جناح نے پاکستان بنا کے بہت برا کیا. میں نے کہا باجی جناح نے پاکستان نہیں بنایا، پاکستان اسلام نے بنایا ہے، مسلمان تو اس کا ٹول ہے. تو وہ بولی تو پھیل پٹ جاؤ گے. میں نے کہا بڑی بہن ہے، آپ پیٹ لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، مگر سچ تو بولا جائے گا. یہی جناح جب تک سیکولر تھا اس کی اتنی نہیں چلی. اسے سیاست سے گاندھی نے دھکیل دیا باہر، یہ انگلینڈ چلا گیا. وہاں لوگوں نے اس کو چودھری شوکت علی اور فلانے ڈھماکے یہ سب گئے سسرے، انہوں نے سمجھایا. اقبال بھی ان میں سے ایک تھے، خط و کتابت ہوئی ان لوگوں کی. اور انہوں نے کہا، اور اس کے بعد وہ جب پلٹ کے نعرہ تکبیر کرتا ہوا آیا، وہ آدمی جو سپور کھاتا تھا، وہ آدمی جو شراب پیتا تھا، وہ آدمی جس نے زندگی میں ایک دن کو نماز نہیں پڑھی، جو طاق ہے جس پہ قرآن نکی ماں وہ سگریٹ بجھا دیتا ہے، جوتے پہن کے مسجد میں گھس جاتا ہے، ایسا آدمی اسلامی لیڈر بن گیا. کیوں بن گیا؟ کہ اس نے مسلمانوں کے اس سینٹیمنٹ کی پذیرائی کی، اس سینٹیمنٹ کو آگے بڑھایا جو اس کا ایکچوئل نہیں تھا. وہ سوچ کا آدمی نہیں تھا، اور اس کو ایسا بنایا کس نے؟ اسلام نے بنایا. مسلمان تو اس کا ایک ٹول ہے، ایکچوئل وہ آئیڈیالوجی تھی. تو اس کو جو اس کی آبیاری کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو آپ اگنور تو کم سے کم کریں. آپ انہیں گلوریفائی کریں گے اور آپ کہیں صاحب یہ تو ادب کی تاریخ کا حصہ ہیں. تو میں نے اتنے سارے نام پڑھے، ان میں سے کوئی ہے آپ کی سائٹ پہ پڑے ہوئے شاید جن کے غزلیں ہوں، جن کا کلام ہو؟ تو وہ سب تو نہیں ہے. تو پھر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ بتائیے کہ اردو کی آنرشپ جو بھارت کی زبان ہے، اس کی آنرشپ کیسے جو بھارت کے نیشنلسٹ مسلمان اور نیشنلسٹ ہندو ہیں مل کے کیسے لے سکتے ہیں؟ ادب میں جو لوگ ہیں ان کو داخل کیجئے، ان کی جگہ بنائیے، ان کو ڈائس پہ آنے دیجئے. میں خاکسار اپنا مطلب سناتا. ایک میر غالب میر فراق کی صف میں شامل ہونا ہے، غالب میر فراق کی صف میں شامل ہونا ہے، جی دربار غزل میں ہم کو داخل ہونا ہے. باہر کھڑا کر رکھا ہے، اندر گھسنے نہیں دے رہے. تو راستہ بنائیے. ایک بات دیکھیے، پچھلے 15 برس میں ہندوستان میں، پاکستان میں شاعری بڑے تیزی کے ساتھ پلٹ کے آئی ہے سوشل میڈیا سے. اور بالکل کوڑا کچرا جس کا بحث سے کچھ لینا دینا نہیں، کچھ جس کا سر نہ پیر، گلزار صاحب کے نام پر، بچن صاحب کے نام پر، غالب کے نام پر، جانے کس کس کے نام پر سوشل میڈیا میں پوسٹ ہو رہا ہے. تو یہ للک کہ شاعری میں وہ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں. اب ان کو اس کی شدھ بدھ کیسے ہوتا ہے کام، کیا کیا جاتا ہے، وہ کوئی طریقہ نہیں ہے ظاہر کرنے کا. اگر وہ طریقہ مل جائے، بن جائے، جیسے خاکسار کے 10-12-15 شاگرد ہیں، ابھی بھی ہیں، اب بھی کلام پر کام کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، اور دھیرے سے پھر فارغ الاصلاح بھی ہوتے ہیں. اگر یہ کام کرنے لگے. ارشاد خان سکندر جب میرے پاس آئے تھے تو وہ دور رہتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا فرت اعزاز صاحب کے پاس چلے جاؤ، میں ان سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو وقت نہیں کہ. فرت اعزاز صاحب سے میں نے بات کی، ان سے کہا کہ بھائی میں بھیج رہا ہوں، ارشاد کو وقت دیجیے، اس کو شدھ بدھ سکھائیے، غزل کیسی ہوتی ہے. 2-3-4 سال کے بعد وہ میرے پاس آئے، انہوں نے ایک غزل سنائی. تو میں نے سننے کے بعد کہا کہ بھائی فرت بھائی نے دیکھی ہے؟ کہا جی دیکھیے. تو میں نے کہا بیٹے اب لوٹ آؤ، اب تمہارا کام نہیں چل رہا. اور فرت سے کہا بھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بچہ آپ کو دیا تھا، یہ کام آپ وقت نہیں دے پا رہے تو مجھے لوٹائیے. اور اس کے بعد
اور کیا اچھے شعر کہتا ہے. آہا بیان کا زبان کا ایک غزل ہے, حضرت مصفی کا غلام زادہ ہوں میں, ان کے شاگرد سے آگے ایک سلسلہ ہے, اس کا ایک شعر سنیے. میں چراغ سے جلا چراغ ہوں, میں چراغ سے جلا چراغ ہوں, روشنی ہے پیشہ خاندان کا. تو یہ اس سلیقے سے جو بات کرنے والے لوگ ہیں, ایسے بہت سارے ہم بنا سکیں. سکھانا تو پڑے گا, کیونکہ نہیں تو پھر کوڑا کچرا سب آتا رہے گا. اچھے شعر کہنے والے لوگ سامنے آنے چاہیے. میں نے 20 سال پرچہ نکالا ہے لفظ نام سے, اس میں بہت محنت کرتے تھے. بس کام, کبھی کسی کی خراب چیز کبھی نہیں چھاپی. اس حد تک یہ زیادتی مطلب میری بدنامی تھی. میں نے راحت اندوری صاحب سے کہا کہ راحت بھائی مجھے غزل دیجئے, میں چھاپنا چاہتا ہوں. 3 سال بعد انہوں نے مجھے 24 غزلیں دیں. میں نے کہا اس میں یہ اتنے نکالنے میں 3 سال کیوں لگے؟ بولے تمہیں دینی تھی, اس میں سے بھی تم 4 کاٹو گے. میں نے واقعی 4 کاٹی. میں نے منورانہ سے ایک غزل کے لیے کبھی نہیں کہا, اس لیے کہ میں نے پایا نہیں ان کے کلام کو اس لائق. غزل ہو تو پھر ایسی ہو جیسے وہ مجھ سے میرے سر پہ جادو چڑھ کے بولتا ہے, ویسا ہونا چاہیے. تو آپ کو اچھے برے کی فرق کرنی چاہیے. آپ کسی بھی کمزور شخص کو اجالے میں لے آئیں گے, کتنی دیر ٹکے گا؟ اور آپ پورا ہی میچ اگر دکھائی دے گا کہ یار یہ ریفری تو ادھر کا سالا کھلاڑی اب ملا ہوا ہے, تو پھر لوگ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. اردو کو, غزل کو چھوٹنے کا, ہندوؤں کا ساتھ چھوٹنے کا کارن یہ ہے کہ ریفری ملا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس سے باہر آ جائیے, سب ہو جائے گا ٹھیک. جی باتیں تو نہ ختم ہونے والی ہیں. آخر میں ایک بات پہ پھر فوکس کروں گا, زور دوں گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گھسنے نہیں دے رہے اردو والے, جو ان کو پسند نہیں نام, جو ان کو خیالات پسند نہیں, ان لوگوں کو گھسنے نہیں دے رہے اپنی کلب کے اندر. آپ جیسے مہان لکھاری اپنی کلب خود کیوں نہیں بناتے؟ بھارت سرکار کیوں آگے نہیں آتی؟ یو پی کی سرکار کیوں آگے نہیں آتی کہ اردو کی آنرشپ اپنے ہاتھ میں لے؟ بھلے سے اگر اسکرپٹ بھی بدلنا پڑے وہ بھی بدل دے, دونوں اسکرپٹ بھی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. اور یہ جو اردو کی اجارہ داری ہے سو کالڈ مسلم ایلیٹ کے پاس اور جعلی سیکولرسٹوں کے پاس, یہ اس سے ہم باہر نکل سکیں. دیکھیے ہندوستان کے جو ادارے ہیں, سینٹرل گورنمنٹ کے, اسٹیٹ گورنمنٹ کے ادارے, اس میں اردو اکیڈمیز ہیں, یونیورسٹیز میں اردو ڈپارٹمنٹس ہیں. اب اردو ڈپارٹمنٹ ایک لمبے عرصے سے ہندو بچے ہی نہیں, تو سنبھالے گا کون؟ وہاں اردو اکیڈمی میں سیکرٹری کون بنے گا وہ طے کرے گا. وہ پھر بھانجی مارتا ہے, پھر ڈنڈی مارتا ہے. دلی میں ایک شاعر ہیں متین امروہوی, اب ہیں کہ نہیں پتہ نہیں, لال قلعے کے ہر مشاعرے میں متین امروہوی ضرور ہوتے تھے. 3rd ریٹ پھٹیجر شاعر, کچھ شاعری نہیں ان کی پورا, مگر وہ ہمیشہ ہوتے تھے. کیوں ہوتے تھے؟ کہ انہیں چند کا قافیہ کچھ نہ کچھ ملا نہ آتا تھا. ان کی غزل میں یا قطعے میں ایک شعر گوپی چند نارنگ صاحب کی مدح میں ہوتا تھا, تو گوپی چند نارنگ ان کو آگے بڑھا دیتے تھے. اب گوپی چند نارنگ اگر اس طرح کے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے تو اچھے لوگوں کا کیا ہوگا؟ لال قلعے کے مشاعرے میں رؤف رضا کبھی نہیں آیا, دلی کے استادوں کی صف کا آخری شاعر, کبھی نہیں آیا ایک بھی مشاعرہ اس کو. اور کیا بھلا کا شاعر تھا, کیا بھلا کا شاعر تھا, غائب ہے. میرے دوست تھے اور بہت اختلاف بھی تھے میرے نیشنلسٹ موومنٹ مزاج سے, وہ میرے خلاف بھی تھے. کئی بار سخت باتیں بھی ہوتی تھیں, سخت باتیں ہوتی تھیں, مگر ملتے تھے, بڑی محبت سے ملتے تھے. میں نے جب اس کے لیے کتابیں بنائی, 7 پاکستانی شاعر ایک کتاب ہے, اور سرحد کے آر پار کی شاعری, ایک شاعر ہندوستان کا ایک پاکستان کا, 100 غزل یہاں کے شاعر کی, 100 اس میں رؤف کو رکھا. رؤف نہیں تھے, پردہ ہو چکا تھا, ڈیتھ ہو چکی تھی. رؤف ڈیزرو کرتے ہیں. اگر میں ڈنڈی ماروں گا, بھانجی ماروں گا, تو پھر بھائی کتاب مطلب وہ شاعر ہے نا, مزاح کے شاعر پاکستان چلے گئے تھے بدایوں کے, ان کا ایک مصرع ہے, یہ ٹینٹ ہوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا.
یہ گانے بجانے والے لوگ اکٹھے کرو گے, یہ ڈرامہ کرنے والے لوگ اکٹھے کرو گے تو کاغذ پہ کیسے ٹکیں گے؟ میرا ایک شعر ہے, ہم تم کاغذ پر صدیوں سانسیں لیں گے, ہم تم کاغذ پر صدیوں سانسیں لیں گے, غزلوں کا جادو مر جانا تھوڑی ہے. تو یہ جادو جاگا رہے, اس کے لیے ایماندار, اس کے لیے پرامانک, اس کے لیے بالکل بیلنس, اس میں ذرا سا بھی پارشلٹی نہیں. آپ پارشل ہوں گے تو یہ معاملہ بہت دن نہیں چلے گا, اسی لیے خراب کیا. اور اگر آپ اجازت دیں طاہر بھائی تو میں آپ کو یا آپ کے سامعین کو ایک غزل یا دو غزل سنانا چاہوں. جی میں بالکل یہ فرمائش کرنے ہی والا تھا. بالکل آپ ایک کیا 2-3 غزلیں سنائیے. جی. ابر کا ٹکڑا روپیلا ہو گیا, ابر کا ٹکڑا روپیلا ہو گیا, چاندنی پھوٹے گی پکا ہو گیا, چاندنی پھوٹے گی پکا ہو گیا. یہ شعر میں نے کراچی میں پڑھا ہے, مشاعرہ اچھل پڑا. ایک خطا سرزد ہوئی سردار سے, کیا بات ہے, ایک خطا سرزد ہوئی سردار سے, در بدر سارا قبیلہ ہو گیا. اور صاحب در بدر سارا قبیلہ ہو گیا. شعر سنیے. دھوپ کی ضد ہو گئی پوری مگر, دھوپ کی ضد ہو گئی پوری مگر, بہت اچھا مصرع, آخری پتا بھی پیلا ہو گیا, واہ 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 واہ, آخری پتا بھی پیلا ہو گیا. ایک پل بیٹھی ہوئی تھی تتلیاں, ایک پل بیٹھی ہوئی تھی تتلیاں, دوسرے پل اس کا چہرہ ہو گیا, بہت اچھا, دوسرے پل اس کا چہرہ ہو گیا. غزل میں خاکسار کا ایک حصہ. ہجر کی شب کا الگ تھا اہتمام, ہجر کی شب کا الگ تھا اہتمام, چاند آدھا درد دگنا ہو گیا, واہ 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 واہ, چاند آدھا درد دگنا ہو گیا. یہ صنعت ہے, النکار ہے. ایک سسکی تھم گئی آنسو بنی, ایک سسکی تھم گئی آنسو بنی, ایک آنسو بڑھ کے دریا ہو گیا, واہ واہ واہ, ایک آنسو بڑھ کے دریا ہو گیا. آنسوؤں میں جھلملائے ان کے رنگ, آنسوؤں میں جھلملائے ان کے رنگ, شام کیا آئی سویرا ہو گیا, واہ واہ واہ, شام کیا آئی سویرا ہو گیا. آخری شعر یہ طرح تھی, اس پر شعر کہے. اس نے بھی ہنسنے کی عادت ڈال لی, اس نے بھی ہنسنے کی عادت ڈال لی, ہم سے وہ بچھڑا تو ہم سا ہو گیا, واہ 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 واہ, ہم سے وہ بچھڑا تو ہم سا ہو گیا. اور ایک غزل اور, جی ارشاد. بحث تھی, ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی, ان کا مطلب تھا وہی سب حال بالکل میر جی کا, میں دیوانہ ہوں ناصر کاظمی کا. ناصر کاظمی میں پسند کرتا ہوں, مگر میں نے کہا یار میر جی جیسا ہی لہجہ اگر ہمیں برتنا ہے تو ہماری ضرورت کیا ہے, ہمارا اپنا لہجہ ہونا چاہیے. جو اس میں کچھ بحث بڑھ گئی, میں نے کہا اچھا میں بھی کہتا ہوں. شعر سنیے. جی ارشاد. کوئی جھونکا نہیں ہے تازگی کا, کوئی جھونکا نہیں ہے تازگی کا, تو پھر کیا فائدہ ہے شاعری کا, واہ 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 واہ, تو پھر کیا فائدہ ہے شاعری کا. بہت دن تک نہیں بہتے ہیں آنسو, بہت دن تک نہیں بہتے ہیں آنسو, وہ دریا ہو گیا صحرا کبھی کا, بہت اچھا, وہ دریا ہو گیا صحرا کبھی کا. تہذیب عشق کسی نے زندگی برباد کر دی, کسی نے زندگی برباد کر دی, مگر اب نام کیا لیجئے کسی کا, بہت اچھا, مگر اب نام کیا لیجئے کسی کا. یہ شعر آج کی اس گفتگو کے حوالے سے, محبت میں یہ کس نے زہر گھولا, محبت میں یہ کس نے زہر گھولا, بڑا میٹھا تھا پانی اس ندی کا, بہت اچھا, بڑا میٹھا تھا پانی اس ندی کا. اور شعر سنیے کہ سمٹ آئے پھر ایک دن ذات میں ہم, سمٹ آئے پھر ایک دن ذات میں ہم, بہت دن دکھ سہا زندہ دلی کا, واہ واہ واہ, بہت دن دکھ سہا زندہ دلی کا. اور بہت ممکن ہے تارے توڑ لائے, آپ نے جو پیشن گوئی کی کہ اس کو بھائی ہاتھ میں لو, بہت ممکن ہے تارے توڑ لائے,
پتا کچھ بھی نہیں ہے آدمی کا، واہ واہ واہ، پتا کچھ بھی نہیں ہے آدمی کا. اور اضافے کا شعر یہ غزل میں خاکسار کی ایک خدمت ہے، ایک نیا خیال. کسی دن ہاتھ دھو بیٹھو گے ہم سے، کسی دن ہاتھ دھو بیٹھو گے ہم سے، تمہیں چسکا بہت ہے بے رخی کا، واہ 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 واہ، تمہیں چسکا بہت ہے بے بہت رخی اچھا. کا. تو غزل کی شاعری، غزل یہ جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. میں ایک شعر پتہ نہیں کس کا ہے، امروہہ کے مشاعرے میں سنا تھا، مجھے حیرت ہوئی، میں داد دینے میں مجھے 2 منٹ لگ گئے، سوچتا رہ گیا کہ یہ خیال غالب سے کیسے چھوٹا، مومن سے کیسے چھوٹا، داغ نے کیوں نہیں بیان کیا، میر کیا کیوں نہیں ہے. شعر سن لیجیے. جی ارشاد. ٹھوکریں اس زمانے کا، آج کا تو شعر بھی نہیں اس خیال ویسا. ٹھوکریں مار کے محفل سے اٹھاتے ہیں مجھے، ٹھوکریں مار کے محفل سے اٹھاتے ہیں مجھے، دوسرے پاؤں سے دامن کو دبا رکھا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ سب ایسا ہے، کچھ کہیے، یہ تو گلے پہ دبا دے کے زبان باہر نکلوا لیتا ہے، ایسا شعر ہے. اب کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے ادب میں. یہ پاجامے میں ناڑا ڈالنے کا آلہ نہیں ہے، اس کی قلم کے ساتھ ایمانداری ہونی چاہیے، اور یہ کرتے رہیے، رستے کھل جائیں گے. غزل اردو یہاں کی چیز ہے، اس سے انحراف کیوں کریں؟ ہم تلسی پڑھتے ہیں، میر کیوں نہیں پڑھیں، غالب کیوں نہیں پڑھیں؟ ہم بالکل سنسکرتائز ڈکشن والے ہندی شاعر کو پڑھتے ہیں، پرساد جی کو، تو فارسی ڈکشن والے شاعر کو کیوں نہیں پڑھیں؟ کورس پہ ہونا چاہیے. یہی طریقہ ہے، مسکراہٹوں کا راستہ ایسے ہی چلتا ہے، اسی راستے پہ پھول کھلیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ طفیل صاحب. یہ وہ باتیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں، اور آپ سے ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آج یوں سمجھیے کہ ہم پہلی قسط ریکارڈ کر سکے ہیں، اور جو آپ نے بات کی کہ ہمیں بھی 12 دری کے اندر آنے دیجیے، اگر وہ نہیں آنے دیتے تو ہم اپنی 12 دری خود تعمیر کریں گے. میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ ماننا ہے، اور ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. ہم بھی اپنے جشن منائیں گے. اردو پہ کوئی اجارہ داری یا ٹھیکے داری تو نہیں ہے خاص قسم کے لوگوں کی. میں بھی پنجابی ہوں، تھوڑی اردو سمجھ لیتا ہوں. آپ تو خیر اردو کی دھرتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں مل کے ہی یہ کام کرنا ہے، اور بھارت کی اس بھاشا کو ہمیں بچانا ہے، اور اس کو سیکولر بنانا ہے. وہ جو سیکولرزم کا ڈرامہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ سیکولرزم نہیں ہے. جی آخر میں آپ کے کنکلوسیو ریمارکس دیتا ہوں. یہ اس طرح سے ہے کہ میں مطلب میری بات میرے منہ میں خاک، مگر میں سچ بولتا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا شاعر، یعنی کس کا نام لیں گے؟ ظفر اقبال کی جوڑ کا میر و غالب نہیں ہے، کسی اور کی تو بات کیا ہے. اور اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس کا سبب دے کہ غالب کا، میر کا جو ڈکشن ہے، اور ان کی جو نظر ہے، یا ان کی شاعری کا جو احاطہ ہے، وہ ان کے عہد کے حساب سے ہے. آج بہت بڑھ چکی ہے بات، بہت دور جا چکی ہے. ان کے ظفر اقبال صاحب کی شاعری کا جو احاطہ ہے، وہ اینٹی غزل لکھنے پہ آئے، غزل سے الگ، اور غزل کا پیرایا اسی کا فارمیٹ، تو انہوں نے رتب و ایاز لکھ ماری. عجیب و غریب، مطلب کیسے شعر اس میں بھی نکال لیے. اس جیسے شاعر کو پاکستان کی ادب کی تاریخ میں شمار کرنے میں لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں. جو شاعر ہوگا پاکستان میں بڑا شاعر، اس کو یو پی سے آنا ہونا چاہیے، وہ بنائی کا ہو، لکھنؤ کا ہو، دلی کا ہو. ابے کیا کر رہے ہو؟ کوئی بات ہے؟ اور آنے والے وقتوں میں جو اور لوگ آئیں گے، جیسے میں ایک شعر سناتا ہوں، بریلی کے شاعر ہیں، انہی کا شعر ہے، تمام شہر جسے چھوڑنے کو آیا ہے، تمام شہر جسے چھوڑنے کو آیا ہے، وہ شخص کتنا اکیلا سفر میں نکلے گا. یہ جو
ذہن ہے کہ ذہن میں پس پردہ کیا چل رہا ہے. سامنے تو سارا شہر اسے رخصت کرنے آیا, اس میں شاعر سمجھ پا رہا ہے کہ اس کی تنہائی کا احساس کیوں, کہ سب رخصت کرنے آیا, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اس کو جو تھاٹ کو شاعری بنا سکتے تھے وہ غالب نہیں کر سکتے تھے, میر نہیں کر سکتے تھے. یہ ظفر اقبال کا کام ہے, یہ آج کے لوگوں کا کام ہے. اب ان سب کو رد کر دو گے, ان پہ کوئی لکھو گی نہیں. آخری کام کر لیا, میر و غالب پہ لکھ دیا, مقدمہ ہو گئی, مقدمہ شعر و شاعری. اس کے بعد کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں. نقادی نہیں پیدا ہوں گے, کام ہی نہیں کریں گے. یہ سب کیا ہے؟ جس شاعر پہ لکھیں گے اس کے جد امجد سرحد پار کی ہونی چاہیے, ایران سے آئے ہوں تبھی اس پہ کام ہوگا. اب یہ کرتے رہو تو کیسے ہوگا؟ تو اردو کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو زبردستی کھدیڑ کے وطن سے باہر نکال دیا, اس کا نتیجہ ہے. بہت اچھی باتیں کی آپ نے, اور ایک نیا پرسپیکٹو دیا مجھے بھی اور ہمارے ویورز کو بھی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ویورز اس پرسپیکٹو کی کنٹینیوشن دیکھنا چاہیں گے آنے والے دنوں میں. میں بہت شکر گزار ہوں طفیل چترویدی صاحب, آپ کے وقت کا, آپ کے خیالات کا. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج کا میرے ساتھ آپ کا شو ایک کیمپین, ایک موومنٹ کا آغاز ہے. بہت بہت دھنیہ واد. کیا ہم اردو کی آنرشپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے؟ کیا اردو نام نہاد جعلی لیفٹسٹوں کے پاس یا اسلامسٹوں کے پاس ہی رہے گی؟ اردو تو بالآخر بھارت کی زبان ہے. بھلے سے اس کا اسکرپٹ ہم دیوناگری ہی پرماننٹلی کر دیں یا دونوں اسکرپٹ ایک ساتھ پیرلل چلتے رہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ترکی زبان کی. ترکی بہت سال پہلے, یعنی قریب 150-200 سال پہلے عربک اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی. پھر یہ رومن اسکرپٹ میں آ گئی, مگر ترکی زبان تو نہیں بدلی نا, ترکی زبان تو وہی رہی. اب تو طیب اردگان بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتے کہ بھئی اس کو ہم واپس عربک اسکرپٹ میں لے کے جائیں. تو کیوں ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت ہی نیرو ورلڈ ویو ہے کہ ہم اردو کو صرف اور صرف پرشین اور عربک اسکرپٹ کے ساتھ ہی جڑا دیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ میں سینٹرل ایشیا کئی سال رہا, وہاں پر ازبیک, کرغیز, قزاق, یہ سب ٹرکش زبانیں ہیں, مگر ان کو رشین اسکرپٹ میں لکھا جاتا تھا. تو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد وہاں پہ مجھے کچھ ٹرکش لوگ ملے اور ان کے ساتھ ہم نے ایک ادبی سیمینار کیا جس میں ازبیک بھی تھے, کرغیز بھی تھے, قزاق بھی تھے. تو ازبیک رائٹرز نے کہا کہ ہم اب اپنی بھاشا کو یعنی ازبیک کو رشین اسکرپٹ یعنی سرلک اسکرپٹ سے واپس ترکی کے اسکرپٹ پر لے کے جائیں گے. میں نے کہا کون سا ترکی کا اسکرپٹ؟ میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا رومن. میں نے کہا وہ بھی تو آپ کا اسکرپٹ نہیں ہے. اگر ازبیک, کرغیز, قزاق رشین میں بھی لکھی جانے والی زبانیں ازبیک, کرغیز, قزاق ہی رہیں, اور اگر وہ رومن میں اب لکھی جا رہی ہیں یا لکھی جائیں گی فیوچر میں تو بھی وہ ازبیک, کرغیز, قزاق ہی رہیں گی, تو اردو کو کیا دقت ہے کہ اگر اردو دیوناگری میں لکھی جاتی ہے تو وہ اردو نہ رہے؟ ہو سکتا ہے کہ ناقد کہیں کہ وہ ہندی بن جائے گی. ہندی سنسکرائزڈ ذرا زیادہ ہو گئی ہے اور اردو اس میں پرشین اور عربک ٹچ زیادہ آ گیا, مگر ان کو اردو کو اور ہندی کو تھوڑا تھوڑا واپس لا کے ہم دیوناگری اسکرپٹ کے ساتھ جوڑ کے ہم اس کو ایک بھاشا بھی تو کر سکتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں طفیل صاحب اس موضوع پہ بھی ہم بات چیت کریں گے. بہت آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج بات چیت ہمارے ساتھ کی. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.